میرے خود کے بیٹے کو میں 6th کلاس سے نکال لیا میرے اسکول سے، حفظ کی کلاس میں بٹھایا، 3 سال میں جید حافظ قرآن بنا، 2 سال سے ہر رمضان میں 3 پارے تراویح سنا رہا میرا بیٹا۔ حافظ قرآن بننے سے پہلے 3 پارے سنایا، اب لاسٹ ایئر حافظ قرآن بننے کے بعد 3 پارے تراویح سنا۔ ایسے تقریباً 70 بچے میرے اسکول کے اندر جو حفظ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قریب 300 ساڑھے 300 بچے یہ انگلش میڈیم ایجوکیشن کے ساتھ مختصر عالم کورس کر رہے ہیں۔ اور پھر میں ان بچوں کو کوئی زکوٰۃ صدقات لے کے نہیں، فیس لے کے پڑھاتا ہوں۔ فیس دیا بول کے اتنے زبردست حافظہ بن رہے ہو نا، چندے کا کھائے تو نہیں پڑھتے نا، میتوں پہ یار قرآن پڑھ رہے، میتوں پہ قرآن پڑھ رہے، میت بول رہی تے کو تو میں حافظ بننے چ نہیں دیتی ہوں، دیکھ لے تو بن رہا ہی جنہوں نے حافظ قرآن۔ ہمارے پاس میتاں نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، ماں باپ محنت کر کے لانا، فیس دینا، ہم حافظ قرآن بنا کے دیتے۔ وہ بچہ پیور حافظ قرآن، بہترین انگلش دان۔ الحمدللہ اس سال ہمارے اسکول میں 21 بچے 10th کا ایگزام لکھے، 21 کے 21 بچے پاس ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ پھر ان لوگ الحمدللہ غوث پاک کے صدقے میں پورے مکمل دینی مسائل سے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جتنا علم کا حاصل کرنا فرض و واجب ہے وہ سارے علم سے سیراب ہو گئے لوگ۔ اس سال سے میں ہمارے اسکول میں ہاسٹل ڈال دیا تاکہ یہ دور دراز کے علاقے کے بچوں کو لا کے رکھیں گے، مگر فیس دینا پڑتا، دیکھو پھگٹ میں نہیں پڑھاتے ہمارے پاس۔ آپ اپنے بچوں کو دیجئے، انشاءاللہ میرے غوث پاک کے صدقے میں میں آپ کو حافظ قرآن بنا کے دیتا ہوں۔ آپ کے گھروں میں جو آپ کے بچے ہیں نا، اس میں ایسے بچے ہیں اللہ ان کو ایسی صلاحیت دیا، وہ اپنے دور کے بڑے محدث بن سکتے ہیں، فقیہ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں، وہ اپنے دور کے بڑے جو ہے ماشاءاللہ مفتی علامہ بن سکتے ہیں، مگر ہم لوگ ان کو گوٹیاں کھیلنے میں، گلی ڈنڈا کھیلنے میں، فیس بک دیکھنے میں، واٹس ایپ دیکھنے میں لگا کے رکھے ہوئے۔ انہیں مفتی بنتا انہیں فسادی بنے ہوا ہے فیس بک دیکھ کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس بات پر توجہ فرمائیے۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں حافظ قرآن عالم دین بھی ہو، بہترین انگلش دان جن کا بیس انجینئرنگ کے لیے، MBBS کے لیے تیار کیا گیا ہو، ویسا اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ میرے کو کل انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں جب بھی آپ کو موقع ملے فون کر کے آپ مجھے حیدرآباد میں ملاقات کریے، میں آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں۔ میں یہ کوئی بزنس کرنے نہیں بول رہا ہوں، کہیں غلط فہمی کر کے نہیں تو ایک فتویٰ لگا کے بیٹھیں گے تم لوگ۔ میں صرف میرے آقا کی امت کی فکر میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مجھے قوم کا درد ہے، مجھے تکلیف ہے میری قوم کو دیکھ کر، حالت اتنی بری ہو گئی۔ ہماری مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، لڑکیاں جمعے کے دن کھڑی ہوئی ہیں، لڑکیاں جن کی عمر 18 سال 20 سال 25 سال، نوز پیس لگا کے فیس پیس، اتنا جو حصہ دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ویل سیٹلڈ فیملی کے بچیاں ہیں، اچھے خاندان کے اچھے گھروں کے بچیاں ہیں جیسا دکھتا، ہاتھ پھیلا کے ٹھہری ہوئی ہیں، دے دو صاحب دیو، بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک۔ میرے آقا کی امت اتنے برے حالات سے گزر رہی ہے فی الوقت، بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک۔ اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا و عذاب الآخرہ۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ نہیں پڑھیں نا قرآن، اب جتنی زندگی بچی جتنا پڑھ سکتے پڑھو، مگر کم سے کم اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو بہترین انگلش داں بناؤ۔ اور یہ حافظ عالم بنانا یہ ماں باپ کا ہی کام ہے۔ دیکھو اگر میں بچپنے میں مدرسے کو گیا، میرے والد محترم اگر مدرسے میں لے کے جا کے نہیں ڈالتے، انہوں میرے عالم بنانے کا، حافظ بنانے کا ارادہ نہیں کرتے، تو میں بھی آج کہیں نہ کہیں ڈسکو میں رہتا تھا ہوں گا، نہیں کہیں نہ کہیں اپن بھی یامہا لے کے رائڈنگ کر لیتے، لاری کے نیچے سے بس کے نیچے سے کار کے نیچے، کہیں تو بھی گھومتے تھے ہوں گے۔ والد کا ایک ڈیسیشن، اللہ کی رحمت مصطفیٰ کی عنایت نے آج آپ کے سامنے بیٹھ کے کچھ ٹوٹی پٹی دین کی باتیں کرنے کے لائق بنا دیا۔
کچھ تو کچھ کرنے کے موقع مل گیا. ایک باپ کا ایک صحیح فیصلہ اولاد کے حق میں رہبری کا سبب بن گیا. باپ کا ایک صحیح فیصلہ آج لوگوں کے لیے ہاتھ چومنے کا سبب بن گیا. باپ کا ایک صحیح فیصلہ مصلی رسول پہ کھڑنے کا سبب بن گیا. باپ کا ایک صحیح فیصلہ سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، آنکھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا پسند کا لباس پہننے کے لائق بن گیا. اگر باپ غلط فیصلہ لیتے تو ہم بھی آج دنیا کے بازار میں وہی کہیں تو بھی آوارہ گردی میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہوتے، عیاشی میں پڑے ہوتے، شوق میں پڑے ہوتے. اللہ نے ساری ضلالتوں سے بچا لیا. مصطفیٰ کے دین کے خدمت گزاروں میں، ان کے دین کے جو ہے خادموں میں، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے گھر کے در کے کتوں میں اللہ نے نام شامل فرما لیا. یہ صرف باپ کے ایک اچھے فیصلے کا نتیجہ ہے. ایک فیصلہ، ایک گھڑی آپ کی اولاد کو اعلیٰ بنا سکتی ہے. ایک فیصلہ، ایک گھڑی آپ کی اولاد کو تباہ و برباد، ہلاک بھی کر سکتی ہے. آپ چاہو تو اپنی اولاد کے ہاتھ میں قرآن دے سکتے ہو. آپ چاہو اپنی اولاد کے ہاتھ میں حدیث دے سکتے ہو. آپ چاہو اپنی اولاد کے سامنے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں دے سکتے ہو. یا آپ چاہو تو اپنی اولاد کے ہاتھ میں شراب کا بوتل بھی دے سکتے ہو. آپ چاہو تو اپنی اولاد کے ہاتھ میں سٹے بازی کے پتے دے سکتے ہو. آپ چاہو تو اپنی اولاد کے ہاتھوں میں IPL کا بیٹ لگانے والی رقم دے سکتے ہو. آپ چاہو تو اپنی اولاد کے ہاتھوں میں ان کے جسموں میں عیاشی کرنے کا جذبہ دے سکتے ہو. سب آپ کے اوپر ہے، سب ماں باپ پہ ڈیپینڈ ہے. بچے تو نہ سمجھے. میرا بیٹا، میں نے ارادہ کیا اے اللہ میرے باپ نے مجھے حافظ قرآن عالم دین بنا، میں میرے بیٹے کو حافظ بنایا بحمداللہ تعالی. انہیں پیشانی پہ لکھا کے لایا سو میرے کو دکھا تو نہیں. ایک باپ کا فیصلہ آج میرے بیٹے کو الحمدللہ جید حافظ قرآن بنا دیا. اور آج آپ کا فیصلہ آپ کے بیٹے کو جید حافظ قرآن عالم دین بنائے گا. آج آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی اولاد کو برباد مت کرو، اپنی نسلوں کو تباہ مت کرو. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، عابد بناؤ، زاہد بناؤ. ان کے اندر اچھی صفات پیدا کرو، داخل کرو، ان کی خصلتوں میں نیکی داخل کرو. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. علی ثلاث خصال، اور ان کی خصلتوں میں 3 چیزیں داخل کر دو. ان کی خصلتوں میں داخل کرو، ان کی فطرتوں میں پیدا کر دو یہ 3 چیزوں کو. کیا؟ پہلی چیز حبی نبیکم، تم اپنی اولاد کی فطرتوں خصلتوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو داخل کر دو. وحبی اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کی محبت ان کی فطرتوں میں داخل کر دو. فطرت کب بنتی ہے؟ 50 سال میں نہیں. خصلتیں کب بنتی ہیں؟ 10 سال میں نہیں. 1 سال، 2 سال، 1.5 سال کی عمر میں فطرت خصلت بنتی بچے کی. وہ وقت میں نبی کی محبت، 1 سال 1.5 سال کی عمر میں اہل بیت کی محبت. پھر آگے تیسرا بات فرماتے حضور وَبِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، جب تمہارا بچہ بولنا شروع کر دے اس کی فطرتوں خصلتوں میں قرآن کی تلاوت کا شعور ڈال دو. آج ہمارے پاس تلاوت کا شعور نہیں ہے. کئی لوگ بیٹھے ہوئے جو زندگی میں اب تک ایک بار بھی قرآن نہیں پڑھا. میں یہی بتلانا چاہ رہا تھا مسلمان کا قرآن سے کتنا تعلق ہوتا ہے. دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ اور تجوید کے فاؤنڈر. قرآن آج ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، قرآن کے مخارج، قرآن کے حروف کی ادائیگی کا جو آج ہمارے پاس جو نالج ہے، یہ تجوید بنانے والی ذات کا نام حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، بانی تجوید کہا جاتا ہے. ان کے 2 شاگرد تھے، ایک کا نام تھا امام شعبہ اور ایک کا نام ہے امام حفص. ہم لوگ عجم کے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ امام حفص کی روایت سے قرآن پڑھتے ہیں. عرب کے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ امام شعبہ کی روایت سے قرآن پڑھتے ہیں. اور یہ دونوں امام عاصم کوفی کے شاگرد ہیں. تو حضرت امام شعبہ مسلمان کیسا ہوتا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو.
امام شعبہ جب ان کا وصال کا وقت، انتقال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی بہن کو بلایا، بہن دوڑی دوڑی آئی، کہا جی بھائی جان، کہا بہن جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے وصال کے بعد مجھ پر ایک میرا چھوٹا عمل ہے، بخش دینا۔ بہن نے پوچھا بھائی آپ کا عمل ہے، آپ خود بخش لیجئے۔ کہا بہن جس خدا کے لیے عبادت کرتا ہوں اس خدا سے اس عبادت کا ثواب مانگنے مجھے شرم آتی ہے۔ بولے اللہ اکبر، خالصتاً للہ کی تفسیر ہے۔ ثواب بھی مانگنے شرم محسوس کیے۔ بولے اللہ کے لیے نماز پڑھ کے اللہ سے ثواب کیسا مانگنا؟ ایسی ان کی روحانی کیفیات تھی، اتنی ایمان کی حلاوت ان کے اندر تھی۔ اللہ اکبر، تقوی اتنے بلند معیار کا تھا۔ اللہ اکبر۔ بولے بہن مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے مجھے حساب مانگنے میں، بدلہ مانگنے میں، اب عبادت کا۔ کہا بہن اگر مجھے خبر کا خوف نہیں ہوتا تو میں یہ عمل بھی بخشوانے کی بات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، میں نے خبر کے خوف کی وجہ سے تم سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ عمل مجھ پہ بخش دو تاکہ اس کی برکت سے میں خبر اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ خبر اور دوزخ کا خوف رکھ کے جاتے تھے دنیا سے۔ اللہ اکبر۔ تو بہن نے پوچھا بھائی جان آخر وہ چھوٹا عمل ہے کیا جو آپ کے وصال کے بعد آپ پر بخشنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، وہ کیا عمل ہے؟ تو حضرت امام شعبہ نے کہا بہن میں نے اپنی زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت کی ہے۔ کتنے؟ زور سے بولو اللہ اکبر۔ اب سنو، ان کی عمر کوئی 500 سال نہیں تھی، انہوں کوئی 400 سال کے نہیں تھے، 92 ایئرس عمر تھی ان کی۔ 92 سال میں شعور کے تھوڑے سال نکال دو آپ، 85 سال میں انہوں نے 18,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اصلی مسلمان، یہ ہے مسلمان کا تعارف، یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کا مقام، یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ خیر ہم تو اس معیار کے نہیں بن سکتے، کم سے کم ان کے غلاموں کے ناموں میں اپنا نام لکھانے کے لائق تو بن جائیں۔ کچھ تو اچھے عمل کریں، دنیا میں آئے ہیں اچھے عمل کرو، نیکی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، تلاوت اپنی زندگی کا زیور بناؤ، بد اخلاقیوں سے، برائیوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، حرام کا مال کھانے سے، لوگوں کو لوٹنے سے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی، بچاؤ میرے بھائی، بچاؤ میرے بھائی۔ بچائیں گے انشاءاللہ، بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہر بری چیز سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔